سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اور خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے خالی گھر۔ اس کہانی کے مصنف ہیں انور علیگی اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ دسمبر کی ٹھٹھرتی رات تھی، چاندنی چٹکی ہوئی تھی۔ گہری قہر نے 14ویں کے چاند کو اپنی آغوش میں لے رکھا تھا۔ دور تک پرہیبت سناٹا طاری تھا۔ جنگل بھی جیسے سو گیا تھا۔ بستی کے گھروں میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ جلتے چراغ ٹمٹما کر بجھ گئے تھے، لالٹین دھندلا گئی تھی۔ لوگ لحافوں میں گھسے دن کی ناآسودہ زندگی کو آسودگی بخش رہے تھے۔ وہ پرکیف خواب دیکھنے میں مشغول تھے۔ کوئی 12 کا عمل ہوگا۔ بستی کے باہر جنگل میں جہاں سے ریل کی پٹری گزرتی تھی، ایک نالے کی پلیا پر کالا بلہ بیٹھا تھا۔ اس ٹھٹھرتی رات میں یہ واحد جانور تھا جو جاگ رہا تھا۔ نہ صرف جاگ رہا تھا بلکہ اگلے پاؤں پھیلائے اس طرح اطمینان سے بیٹھا تھا جیسے دسمبر کی رات نہ ہو بلکہ مارچ کی کوئی رات ہو۔ خوشگوار اور ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو، چاند پورے شباب پر ہو اور دور تک پرکیف چاندنی برس رہی ہو۔ اس کالے بلے کو قطعاً سردی بھی نہیں لگ رہی تھی، جبکہ جنگل کے دوسرے جانور اپنے اپنے ٹھکانوں میں سکڑے سمٹے سو رہے تھے۔ سب سو رہے تھے، پوری فضا پر نیند طاری تھی۔ چاند بھی قہر میں ڈوبا ہوا اونگ رہا تھا، لیکن وہ کالا بلا اپنے اگلے دونوں پاؤں بڑے مزے سے چاٹ رہا تھا، جیسے اس کے پاؤں پر شہد لگا ہو۔ اس کی بڑی بڑی روشن آنکھیں ریل کی پٹری پر جمی ہوئی تھی اور کان کچھ سننے کی کوشش کر رہے تھے۔ تب کہیں دور سے اسے وہ آواز سنائی دی جس کا وہ منتظر تھا۔ وہ ایک ایکسپریس ٹرین تھی، ابھی وہ دور تھی۔ اس کی دھیمی آہٹ سنائی دے رہی تھی، پھر اس کی آواز بڑھتی گئی اور اچانک اس پرہیبت سناٹے میں چیخ گونجی۔ یہ ٹرین کی سیٹی کی آواز تھی۔ پھر کوہر میں ڈوبا ہوا ایک روشنی کا دھبا سا دکھائی دینے لگا۔ ٹرین نزدیک سے نزدیک تر ہوتی جا رہی تھی۔ ٹرین کی دھڑ دھڑاہٹ اور انجن کی پیشانی پر لگی روشنی دونوں صاف سنائی اور دکھائی دے رہی تھی۔ چند لمحوں میں گاڑی اس چھوٹی سی پلیا سے گزرنے والی تھی۔ تب وہ کالا بلہ غرا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی نظریں انجن پر گاڑ دیں۔ اسی وقت ٹرین کو بریک لگنا شروع ہو گئے۔ ڈرائیور کو کئی انسان سفید چادروں میں لپٹے ہوئے نظر آئے تھے۔ وہ برابر برابر پٹری پر سر رکھے لیٹے ہوئے تھے۔ وہ اسے اچانک ہی دکھائی دیے تھے۔ قہر اتنی گہری تھی کہ قریب کی چیز بھی دھندلی دکھائی دے رہی تھی۔ ڈرائیور کو جب یہ انسان پٹری پر لیٹے ہوئے نظر آئے تو گاڑی ان کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ دنیا کی کوئی طاقت انہیں اب ٹرین کے نیچے آنے سے بچا نہیں سکتی تھی۔ پھر بھی ڈرائیور نے ایمرجنسی بریک لگائے۔ گاڑی رکتے رکتے بھی ان سفید لاشوں سے گزر گئی۔ گاڑی کی آخری بوگی پلیا کے سامنے رکی۔ کالے بلے نے پلیا سے چھلانگ لگائی اور گارڈ کے کمپارٹمنٹ کی طرف منہ اٹھا کر دیکھنے لگا۔ گارڈ اشرف احمد جو اونگ گیا تھا گاڑی کے رکتے ہی چونک پڑا۔ اس نے کھڑکی کو اٹھا کر دیکھا۔ دور تک کسی اسٹیشن کے آثار نہیں تھے۔ اس کے حساب سے ابھی اسٹیشن آنے میں 1 گھنٹہ باقی تھا۔ پھر یہ گاڑی کہاں رک گئی؟ اشرف احمد نے جلدی سے اپنی ٹوپی سر پر رکھی، لائٹ اٹھا کر دروازہ کھولا اور دروازہ کھول کر اس نے باہر جھانکا۔ چاندنی رات کے باوجود اسے قہر کے علاوہ کچھ نظر نہ آیا۔ وہ اپنے ڈبے سے نیچے اترا تاکہ ڈرائیور کے پاس جا کر صورتحال معلوم کر سکے۔ ابھی اس نے آخری سیڑھی پر پاؤں رکھا ہی تھا کہ اس کے کانوں میں میاؤں کی آواز آئی۔ اشرف احمد کو بڑی حیرت ہوئی کہ اس ٹھٹھرتی رات میں یہ بلی کہاں سے آ گئی۔ یہ وقت زیادہ سوچنے کا نہیں تھا۔ اس نے لائٹ کا رخ کالے بلے کی طرف کیا اور اس پر سرسری سی نگاہ ڈالتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اس وقت اس کے سر پر یہ فکر سوار تھی کہ گاڑی کیوں رکی۔ گارڈ کے آگے جانے کے بعد کالے بلے نے ایک چھلانگ لگائی اور گارڈ کے ڈبے میں داخل ہو گیا۔ اشرف احمد بڑے دل گردے کا آدمی تھا، لیکن اسے آگے جاتے ہوئے اچانک خوف سا محسوس ہوا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں جیسے سنسناہٹ سی پھیل گئی۔ چند قدم آگے بڑھانے کے بعد اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس جگہ لائٹ ڈالی جہاں بلی دکھائی دی تھی، مگر اب وہاں کچھ نہیں تھا۔ پھر وہ اپنے خوف کو جھٹک کر تیز تیز انجن کی طرف بڑھنے لگا۔ ابھی اشرف احمد دور بھی نہ گیا تھا کہ اسے سامنے سے کوئی ٹارچ لیے بھاگتا ہوا نظر آیا۔ وہ انجن ڈرائیور صادق حسین تھا۔ وہ ٹارچ کی روشنی ٹرین کے نیچے ڈالتا ہوا تیزی سے بھاگا آ رہا تھا۔ گارڈ اشرف احمد کو دیکھ کر رک گیا۔ کیا ہوا؟ اشرف احمد نے صادق حسین کو پہچان کر پوچھا۔ کیا کسی نے زنجیر کھینچی ہے؟ نہیں سر، گاڑی میں نے خود روکی ہے۔
صادق حسین نے ہانپتے اور کانپتے ہوئے کہا، کیوں، خیر تو ہے؟ اشرف احمد کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ خیر نہیں ہے سر، مجھے یقین ہے وہ سب مر گئے ہوں گے۔ صادق حسین بہت پریشان تھا۔ کون مر گئے ہوں گے؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اشرف احمد نے گھبرا کر پوچھا۔ میرے ساتھ آ جائیے، آگے چل کر دیکھتے ہیں۔ صادق حسین اشرف احمد کے ڈبے کی سمت بڑھتے ہوئے بولا۔ پر ہوا کیا، کچھ بتاؤ تو؟ اشرف احمد نے پوچھا۔ سر خدا کی قسم میں نے جان بوجھ کر انہیں نہیں مارا، وہ لوگ مجھے اچانک نظر آئے تھے اور جب نظر آئے اس وقت گاڑی ان کے سروں پر پہنچ چکی تھی۔ صادق حسین اپنی دھن میں بولے جا رہا تھا۔ کون تھے وہ لوگ؟ اس ٹھٹھرتی رات میں ایسے جنگل میں وہ کیا کر رہے تھے؟ اشرف احمد اس کے ساتھ ساتھ گاڑی کے نیچے پٹریوں پر روشنی ڈالتا تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ کئی تھے اور سفید چادروں میں لپٹے ہوئے، سر پٹری پر رکھے لیٹے تھے۔ بس میں نے اتنا ہی دیکھا تھا، صادق حسین نے بتایا۔ اب اشرف احمد کا ڈبہ آ چکا تھا، اب تک انہیں کچھ نظر نہیں آیا تھا۔ صادق، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، اشرف احمد نے پٹریوں پر دور تک نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ سر تھوڑا سا آگے بڑھ کر اور دیکھ لیں، صادق حسین نے کہا۔ تب آگے بڑھ کر اشرف احمد نے صادق حسین کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، یار خدا کا کچھ تو خوف کھاؤ، اس سردی میں کون پٹری پر سر رکھ کر لیٹے گا، اور وہ بھی سفید چادروں میں؟ اگر کسی کو خودکشی کرنا ہی تھی تو اسے ٹرین کی ضرورت نہیں تھی، اس جنگل میں بندہ لیٹے لیٹے ہی اللہ کو پیارا ہو سکتا ہے۔ سر میں سچ کہتا ہوں، میں نے ان آنکھوں سے 4-5 آدمیوں کو پٹری پر سر رکھے لیٹے دیکھا تھا، تبھی تو میں نے گاڑی کو بریک لگائے تھے، صادق حسین نے بڑے یقین سے کہا۔ اچھا، اب حماقت جو ہونی تھی وہ ہو گئی، اب گاڑی چلاؤ، اور یہ 10 منٹ تم نے جو برباد کیے ہیں اسے برابر کرو، گاڑی کو اسٹیشن پر رائٹ ٹائم پہنچنا چاہیے۔ یہ کہہ کر اشرف احمد ڈبے پر چڑھ گیا۔ صادق حسین نادم ہوتا ہوا انجن کی طرف بڑھا، اسے اپنی نظروں پر بڑا غصہ آ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس نے دیکھا کیا تھا۔ یہاں سے وہاں تک اسے ایسی کوئی چیز نظر نہ آئی جو انسانوں کا روپ دھار لیتی۔ بہرحال وہ فریب نظر کا شکار ہوا تھا، یہ بات اس کی سمجھ میں اچھی طرح آ گئی تھی۔ گاڑی کے رکنے کے بعد جب اسٹیشن آنے کے کوئی آثار پیدا نہ ہوئے تو کئی مسافروں نے ٹھنڈی ہوا کی پرواہ کیے بغیر کھڑکیاں اٹھائیں۔ باہر انہیں پر ہیبت سناٹے اور دھند کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ وہ حیران رہ گئے کہ جنگل میں آخر گاڑی کس لیے رکی۔ کسی نے کہا، یار کہیں ڈاکو نہ آ گئے ہوں۔ کوئی بولا، کیا پتا کسی نے زنجیر ہی کھینچی ہو۔ ایک مسافر نے جو کھڑکی سے باہر جھانک رہا تھا، اس نے ڈرائیور صادق حسین کو ٹارچ لیے گزرتے دیکھا تو سمجھا گارڈ ہے۔ وہ اس سے مخاطب ہوا، گارڈ صاحب کیا ہوا؟ بھائی ابھی تو کچھ نہیں ہوا۔ پھر گاڑی کیوں رکی ہوئی ہے؟ میں اسے ابھی چلاتا ہوں جا کر، آپ فوراً کھڑکی بند کر لیں۔ صادق حسین یہ کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ صادق حسین کے لہجے میں کچھ ایسی بات تھی کہ مسافر خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے فوراً کھڑکی بند کر لی۔ چند منٹوں کے بعد گاڑی نے حرکت کی اور پھر اس نے بہت جلد رفتار پکڑ لی۔ صادق حسین نے ٹرین کی سپیڈ بڑھا کر اگلے اسٹیشن پر رائٹ ٹائم پر پہنچا دیا۔ گاڑی کے پلیٹ فارم پر رکتے ہی گارڈ اشرف احمد اپنے ڈبے سے باہر آیا۔ سردی اپنے عروج پر تھی، اشرف احمد کے دانت بج رہے تھے۔ اس اسٹیشن پر گاڑی 10 منٹ ٹھہرتی تھی۔ اس نے سوچا چل کر چائے کے اسٹال پر چائے پی لی جائے۔ گارڈ کے اترنے کے بعد وہ کالا بلہ بھی ڈبے سے باہر آیا۔ گارڈ کا ڈبہ پلیٹ فارم سے پیچھے تھا۔ کالے بلے نے ڈبے سے زمین پر چھلانگ لگائی۔ چھلانگ لگاتے ہی وہ جیسے فضا میں تحلیل ہو گیا۔ وہ زمین پر نہیں گرا، ہاں البتہ ایک لہیم شہیم شخص کمبل اوڑھے پلیٹ فارم کی طرف چلتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس اسٹیشن پر چند مسافر بھی ڈبے سے باہر آئے۔ یہ زیادہ تر چائے کی فکر میں ہی اترے تھے، ایک دو مونگ پھلی کے ٹھیلے کی طرف بھی بڑھے۔ اس لہیم شہیم شخص نے پلیٹ فارم پر آ کر گاڑی کے ڈبے پر نظر ڈالی۔ اس ڈبے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ پورے اطمینان سے ڈبے میں داخل ہو گیا اور ایک مناسب جگہ دیکھ کر فرش پر بیٹھ گیا۔ اس نے کمبل اس طرح اوڑھ رکھا تھا کہ اس کا چہرہ چھپ گیا تھا، بس ناک اور منہ کا تھوڑا سا حصہ نظر آ رہا تھا۔ وہ اپنی چال ڈھال اور لباس سے کوئی مزدور دکھائی دیتا تھا۔ کسی مسافر نے اس پر کوئی توجہ نہ دی۔ یہ دراز قد لمبا چوڑا آدمی جس ڈبے میں چڑھا تھا اس سے ملحقہ بوگی میں ایک بارات جا رہی تھی۔ بوگی ریزرو تھی، اس میں باراتیوں کے علاوہ کوئی مسافر نہیں تھا۔ راستے میں بہت سے مسافروں نے بوگی خالی دیکھ کر اس میں چڑھنے کی کوشش کی تھی تو انہیں بڑی مشکل سے روکا گیا تھا۔ اب بھی بڑے اسٹیشن پر کچھ مسافر ادھر آنے کی کوشش کرتے تھے۔ اب ان لوگوں نے بوگی کے دروازے اندر سے بند کر لیے تھے، کوئی کتنا ہی دروازہ پیٹتا یہ نہ کھولتے۔ بوگی میں خوب ہنگامہ ہو رہا تھا۔
बाराती अपनी अपनी पसंद की टोली बनाए बैठे थे। लड़के ताश खेलने में मशगूल थे, लड़कियां गानों में मसरूफ थीं। यह तय किया गया था कि पूरी रात कोई सोएगा नहीं। यूं ट्रेन में वैसे भी नींद कहाँ आती है, लेकिन कुछ नींद के रसिया ऐसे भी थे जिन्हें सूली पर भी नींद आ जाती थी। जब ऐसे लोग सोने की कोशिश करते तो उन्हें फौरन उठा दिया जाता, उनके ऊपर से कंबल खींच लिया जाता या लड़कियों से ढोलक लेकर उनके कान पर बजाई जाती तो वो बेचारा खसिया कर उठ जाता और कहता, मैं सो थोड़ा ही रहा था, मैं तो ऐसे ही लेटा था। लड़कों ने एक बंदे की ड्यूटी लगाई थी कि वो पूरी बोगी में घूम फिर कर देखे और उसे जहां भी कोई सोता हुआ आदमी नजर आए फौरन थाने में आकर इतला दे। उस बारात के मौम्मर लोग यानी दुल्हा के अब्बा, ताया, चचा और मामू वगैरह या उन लोगों के हम उम्र दोस्त बोगी के एक कोने में अपनी महफिल जमाए हुए थे। किस्से कहानियां चल रही थीं, आप बीती और जग बीतियां सुनाई जा रही थीं। फिर तय हुआ कि हर शख्स अपनी जिंदगी का कोई नाकाबिले फरामोश वाकया सुनाए। फिर बात होते होते जिन्नात पर ठहरी। सबसे पहले मैं आपको एक वाकया नहीं, दो वाकयात सुनाऊंगा। फुरकान मामू ने अपने गिर्द अच्छी तरह कंबल लपेटते हुए कहा। ये दोनों वाकयात सच्चे हैं, मैं बजाते खुद उनका शाहिद हूँ। मामू, क्या आपने जिन देखे हैं? दुल्हा अकबर ने पूछा। अकबर को किस्से कहानियों से बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी, इसलिए जब उसे मालूम हुआ कि बड़ों की महफिल में किस्से कहानियां चल रही हैं और किस्से भी जिन्नात के, तो वो फौरन छोटों की महफिल छोड़कर इधर आ गया। हाँ अकबर, ना सिर्फ मैंने जिन देखे हैं बल्कि मैंने उनकी आवाज भी सुनी है। फुरकान मामू गोया हुए। ये अलीगढ़ की बात है और उन दिनों का जिक्र जब मेरी उम्र 14-15 साल होगी। हमारे महल्ले के एक बुजुर्ग सूफी अमजद हुसैन फजर के वक्त गली के लोगों को नमाज के लिए बेदार करने आया करते थे। उनका तरीकाकार ये था कि वो जिस घर के सामने पहुंचते, पहले उस घर के दरवाजे पर डंडे बरसाते, फिर उस घर के मकीन का नाम लेकर पुकारते, अरे ख्वाजा साहब उठ जाओ, नमाज का वक्त हो गया। और जब तक अंदर से आवाज ना आ जाती कि अच्छा सूफी साहब उठ गया, उस वक्त तक वो आगे ना बढ़ते। सूफी अमजद को मालूम था कि इस मोहल्ले के कितने लोग नमाज पढ़ते हैं। जो नमाज पढ़ने के आदी नहीं थे, बख्शते वो उन्हें भी ना थे। उनका दरवाजा भी उस वक्त तक पीटते जाते जब तक जवाब न मिल जाता। नींद तो उनकी खराब होती थी, लेकिन वो सूफी साहब का बिगाड़ कुछ नहीं सकते थे। बस लिहाफ में तिल मिलाकर रह जाते। सूफी अमजद को सबसे ज्यादा डॉक्टर तारिक को उठाने में दिक्कत पेश आती थी। डॉक्टर तारिक भी बड़े मजे की चीज थे। पता नहीं उन्हें क्या बीमारी थी कि वो बैठे बैठे सो जाते थे। मरीज की नब्ज पर उनका हाथ है, मरीज बड़ी शद्दोमत से अपना हाल बयान कर रहा है और डॉक्टर तारिक की गर्दन झुकती चली जा रही है। मरीज समझ रहा है कि वो नब्ज पर हाथ रखे बड़ी तवज्जो से उनका हाल सुन रहे हैं, लेकिन वो हाल से बेखबर किसी और दुनिया में पहुंचे हुए होते। मरीज चौंकता उस वक्त था जब डॉक्टर साहब की गिरफ्त नब्ज पर ढीली पड़ जाती और उनका हाथ बेजान होकर नीचे ढलक जाता और डॉक्टर साहब के खर्राटे सुनाई देने लगते। मरीज बेचारा उन्हें हिलाता, डॉक्टर साहब चौंक कर उठते और उससे पूछते, अच्छा ये तो बताओ खांसी तो नहीं? बेचारा मरीज फिर से शुरू हो जाता। उन डॉक्टर साहब के खर्राटे बड़े मशहूर थे। उनका घर हमारे घर के सामने था। वो खर्राटे इतनी जोर से लेते थे कि हमारे घर तक उनकी आवाज आती, बल्कि पूरी गली में उनके खर्राटे गूंजते। उन डॉक्टर तारिक को सूफी अमजद को उठाने में बड़ी दिक्कत पेश आती, क्योंकि दरवाजा पीटे जाने की आवाज और खुद उनकी आवाज डॉक्टर तारिक के खराटों में दब जाती। सूफी अमजद बेचारे उठा उठा कर तंग आ जाते। तब कहीं जाकर डॉक्टर तारिक की मरियल सी आवाज आती, अच्छा सूफी साहब शुक्रिया। उनकी आवाज सुनकर सूफी साहब कहते, देखो दोबारा ना सो जाना, ये कहकर वो आगे बढ़ जाते। क्या वो उठकर दोबारा सो जाते थे? अकबर ने पूछा। हाँ, कभी कभी ऐसा हो भी जाता था, फुरकान मामू ने जवाब दिया। सूफी साहब जब लोगों को उठाकर वापस आते तो डॉक्टर तारिक का दरवाजा एक मर्तबा और बजाकर गुजर जाते। सूफी साहब के अलावा एक पार्टी और नमाजियों को उठाने आती थी। ये लोग सूफी साहब से बहुत पहले आते थे। उस वक्त गहरा अंधेरा छाया हुआ होता था। ये लोग ढोलक की थाप पर कुछ गाते हुए गुजर जाते। वो क्या गाते थे ये समझ में नहीं आता। आवाजों से महसूस होता कि 3-4 आदमी हैं। ये लोग गाते बजाते तेजी से गली से गुजर जाते। ये कौन लोग थे, किसी को मालूम नहीं था। मोहल्ले के सब लोग उन्हें फकीर ही समझते थे। मैं उन दिनों 8वीं या 9वीं जमात में पढ़ता होऊंगा। मेरे हम उम्र लड़कों ने एक दिन प्रोग्राम बनाया कि हमें भी मोहल्ले के लोगों को उठाने के लिए कुछ करना चाहिए। ढोलक कहीं से मिलना तो मुश्किल थी, लिहाजा ये प्रोग्राम बना
کہ टीन के कनस्तर से ढोलक का काम लिया जाए और कोई कवाली गाते हुए गलियों से गुजर जाए। खैर, सुबह को जब मेरी ढोलक और गाने की आवाज से आंख खुली तो मैं खामोशी से ऊपर से उतर आया और दरवाजे की कुंडी खोलकर चुपचाप उन लोगों के करीब आने का इंतजार करने लगा। मैंने घर का दरवाजा नहीं खोला था, दरवाजे के पीछे छुपा खड़ा था। मेरा प्रोग्राम यह था कि मेरे दोस्त जैसे ही करीब आएंगे, मैं फौरन दरवाजा खोलकर शोर मचाता उनके सामने आ जाऊंगा। मैं उन्हें दहशत जदा करना चाहता था। वो लोग गाते बजाते जैसे ही मेरे घर के सामने आए, मैंने तेजी से दरवाजा खोला और चीख मारकर उन लोगों के ऊपर कूद गया। उन लोगों के ऊपर कूदते ही गाने बजाने की आवाज बंद हो गई और मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे टेप को हाई स्पीड पर चला दिया गया हो। बस बस ची चूं चां की सी आवाजें सुनाई दी। मेरे दोस्त बड़े शरारती थे। मैंने सोचा कि ये खुद डरने के बजाय मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। गली में गहरा अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने उन्हें पकड़ने के लिए ऐसे ही इधर उधर हाथ चलाए तो मेरे कानों में एक अजनबी आवाज पड़ी, हम वो नहीं हैं, तुम्हारे दोस्त पीछे आ रहे हैं। उस आवाज को सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैं गलती पर हूं। मेरे दोस्त अभी नहीं आए थे। मैंने फकीरों की टोली को अपने दोस्त समझकर उन्हें डरा दिया था। मैं गली की उस सिमत बढ़ा जिधर से उन लोगों ने आना था। चंद मिनटों के बाद मैंने गली के अगले सिरे पर फिर गाने बजाने की आवाजें सुनी। उस वक्त मेरे दिल में ख्याल आया कि ये फकीरों की टोली नहीं थी, मेरे अपने ही दोस्त थे और मुझे जुल दे गए थे। मुझे उनकी इस शरारत पर बड़ा गुस्सा आया। मैं फौरन वापस आया और फिर दौड़ता हुआ उनके नजदीक पहुंचा। मेरे करीब पहुंचते ही वो फिर एकदम खामोश हो गए। मैंने गुस्से में कहा, यार कैसर, मुझे परेशान मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अच्छा, तुम मानोगे नहीं, आ जाओ फिर हमारे साथ। गाने बजाने की फिर आवाज आने लगी। ये आवाज जरा फासले से आ रही थी। मैं फिर उनके पीछे भागा। अब मुझे ताव आ गया था कि इस मर्तबा नहीं छोड़ूंगा, उनमें से किसी एक को काबू कर लूंगा। मैं जैसे ही नजदीक पहुंचा, गाना बजाना फिर बंद हो गया और आवाज आई, ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे पकड़ कर उठाओ। फिर मुझे बाजुओं से दो लड़कों ने पकड़ लिया और तेजी से मुझे भगा कर ले चले कि मुझे ये एहसास हुआ कि जैसे मैं उड़ रहा हूं। मेरे घर से काफी आगे उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तब मुझे एहसास हुआ कि वो मुझे छोड़कर कहीं गायब हो गए हैं। अब दूर तक कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैंने सोचा शायद मस्जिद पहुंच गए होंगे। मस्जिद नजदीक ही थी। मैं दौड़ता हुआ मस्जिद में पहुंचा। मस्जिद के दरवाजे में बल्ब जल रहा था। मैंने दरवाजे में खड़े होकर मस्जिद के अंदर देखा। वो बहुत छोटी सी मस्जिद थी। उसमें मुश्किल 40-50 नमाजियों की गुंजाइश होगी। मस्जिद खाली पड़ी थी। मैं वापस होने लगा तो मस्जिद के पेश इमाम मौलवी मुख्तार को दरवाजे की तरफ आते देखा तो मैं फौरन रुक गया। मैंने सोचा कि मौलवी मुख्तार से पूछ लूं कि यहाँ मेरे दोस्त तो नहीं आए। मौलवी साहब नजदीक आए तो मैंने देखा कि वो कुछ गुस्से में हैं। मेरे कुछ सवाल करने से पहले ही बोले, जाओ घर, अभी हमारी नमाज हो रही है। उनके गुस्से से डर कर मैं वहां से भाग आया और सीधा अपने घर आकर सो गया। सुबह जब स्कूल जाने के लिए कैसर मेरे घर आया तो मैंने दरवाजे से निकलते ही उससे शिकायत की, यार तुम बड़े अजीब लोग हो, मुझे छोड़कर तुम कहाँ चले गए थे? मुझे अगर अपने साथ नहीं ले जाना था तो मुझसे साथ चलने के लिए क्यों कहा था? कैसर मेरी बात सुनकर हैरान रह गया। बोला, फुरकान, हम लोग सुबह आए कब? मैं हमीद के घर गया तो वो उठा ही नहीं, आवाजें दे दे कर थक गया। उसके बाद राशिद के घर गया तो मालूम हुआ उसकी तबीयत ठीक नहीं है, रात से बुखार है। बस फिर मैं क्या करता, बोर हो गया, तुम्हारे घर भी ना आया। मैं जाकर खामोशी से सो गया। कैसर, झूठ मत बोलो। यह कहकर मैंने तफसील से पूरा वाकया सुनाया और आखिर में कहा, मैंने तुम लोगों को मस्जिद तक जाकर तलाश किया। खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा। चलो राशिद के घर चलो, वहां तुम्हें मालूम हो जाएगा। कैसर ठीक कह रहा था, उसने झूठ नहीं बोला था। इस बात की तस्दीक राशिद और हमीद से मिलकर हो गई। अब मैं बड़ा परेशान हुआ कि वो लोग कौन थे जिनसे फजर के वक्त मेरी मुलाकात हुई थी। स्कूल से आकर मैंने खाना वाना खाया और फिर जोहर की नमाज पढ़ने चला गया। मस्जिद में पहुंचा तो वहां इमामत महल्ले के एक बुजुर्ग ने की। नमाज से फारिग होकर मैंने एक नमाजी से मौलवी मुख्तार के बारे में पूछा, मौलवी साहब कहाँ हैं? उस नमाजी ने बताया, मौलवी मुख्तार बीमार हैं। बीमार हैं? मैंने हैरत से कहा, सुबह तो मैंने उन्हें मस्जिद में देखा था। सुबह तुमने कैसे मस्जिद में देख लिया, जबकि वो तो सुबह मस्जिद में आए ही नहीं? सुबह चौधरी साहब ने नमाज पढ़ाई थी। अब मैं बड़ा चकराया। मौलवी मुख्तार अगर मस्जिद में नहीं आए तो सुबह मैंने किसको देखा था? उन्होंने बड़े गुस्से से कहा था, जाओ घर, अभी हमारी नमाज हो रही है। तो वो नमाज किसकी हो रही थी?
فرقان ماموں جب یہ واقعہ سنا کر خاموش ہوئے تو سب کے چہرے پر یہ سوال تھا کہ وہ نماز کس کی ہو رہی تھی۔ وہ اگر لڑکے نہیں تھے تو پھر کون تھے؟ فرقان ماموں وہ کون تھے؟ اکبر نے پوچھا۔ وہ جن تھے، فرقان ماموں نے اپنے گرد کمبل کو اچھی طرح لپیٹتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے مسجد میں مولوی مختار کی صورت میں جو شخص آپ کے سامنے آیا وہ بھی کوئی جن تھا؟ بے شک، کیونکہ مولوی مختار اس صبح بیمار تھے، وہ گھر سے نماز پڑھنے نکلے ہی نہیں، فرقان ماموں نے بتایا۔ کیا جن بھی نماز پڑھتے ہیں؟ اکبر نے پوچھا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ انسانوں کی طرح جن بھی مسلمان ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ ماموں، آپ نے بتایا کہ جب آپ دروازہ کھول کر اچانک باہر آئے تو آپ نے چوں چاں کی آوازیں سنی، وہ کیا تھیں؟ اکبر نے سوال کیا۔ میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ جنوں کی زبان تھی۔ ان کے بولنے کا انداز بالکل اسی طرح کا تھا جیسے ٹیپ کو ہائی سپیڈ میں چلا دیا جائے تو آواز سمجھ میں نہیں آتی، بس چوں چاں کی سی آوازیں سنائی دیتی ہیں، فرقان ماموں نے کہا۔ اچھا ماموں، اب کوئی دوسرا واقعہ سنائیں، اکبر پرشوق لہجے میں بولا۔ دوسرا واقعہ یونیورسٹی کے زمانے کا ہے، فرقان ماموں نے کہنا شروع کیا۔ اس وقت ہم نئے نئے یونیورسٹی میں داخل ہوئے تھے۔ ہمارے گھر سے یونیورسٹی کوئی 1 میل کے فاصلے پر ہوگی۔ ہم اس وقت پیدل آیا جایا کرتے۔ سائیکل ہمارے پاس 1 2 سال کے بعد آئی۔ یونیورسٹی سے واپسی پر ہماری 4 5 لڑکوں کی ٹولی ہوتی تھی۔ ہم راستے بھر شرارتیں کرتے آتے۔ علی گڑھ میں نئی بستی کے نام سے ایک محلہ ہے، اس کے پاس ایک مسجد تھی، اس مسجد میں ایک تہہ خانہ تھا۔ ہم جب بھی وہاں سے گزرتے تو میری خواہش ہوتی کہ اس تہہ خانے کے اندر جا کر دیکھوں۔ ایک دن ہم ایک گرگٹ کا پیچھا کرتے مسجد کے قریب پہنچ گئے۔ گرگٹ تہہ خانے کے روشن دان میں غائب ہو گیا۔ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ تہہ خانے کے اندر جاؤں یا نہ جاؤں کہ مجھے تہہ خانے کی سیڑھیوں سے باہر آتا سرور نظر آیا۔ اس نے مجھے اشارے سے بلا کر کہا، آؤ فرقان، اندر چل کر تہہ خانہ دیکھو گے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ یہ کہہ کر میں سرور کے پیچھے چلا جو اب واپس ہو کر سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، تہہ خانے کی ابتدائی سیڑھیوں پر روشنی تھی۔ میں تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ جوں جوں میں آگے بڑھتا گیا، روشنی غائب ہوتی گئی۔ سرور اتنی تیزی سے سیڑھیاں اترا تھا، میں چاہتا تھا کہ اسے پکڑ لوں تاکہ تہہ خانے میں مجھے ڈر نہ لگے۔ میں نے تہہ خانے کی آخری سیڑھی پر قدم رکھا ہی تھا کہ میں نے اندر کچھ ہیولے سے دیکھے۔ یہ ہیولے محرابوں کے درمیان بیٹھے تھے۔ جب میں سیڑھیاں اتر رہا تھا تو میرے کانوں میں آوازیں آ رہی تھی، ارے یہ کون آ رہا ہے؟ یہ تو انسان کا بچہ معلوم ہوتا ہے۔ اسے کون لایا یہاں؟ یہ کوئی نام لیا گیا، جواب مجھے یاد نہیں۔ یہ کوئی اس کی شرارت معلوم ہوتی ہے۔ سرور کا دور تک پتہ نہیں تھا۔ تہہ خانے میں اندھیرا تھا، بس اندر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ ارے بھاگو یہاں سے، تمہارے ساتھی چلے گئے، پھر کسی نے کہا۔ یہ آواز سرور کی ہرگز نہیں تھی۔ اب اچانک مجھے احساس ہوا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ مجھے بے حد ڈر لگا۔ میں الٹے پاؤں سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ باہر آ کر دیکھا تو میرے سارے ساتھی غائب تھے۔ میں نے دوڑ لگائی لیکن مجھے راستے میں کوئی نہ ملا، یہاں تک کہ میرا گھر آ گیا اور میں گھر میں داخل ہو گیا۔ دوسرے دن یونیورسٹی پہنچ کر میں نے اپنے ساتھیوں سے شکایت کی کہ تم لوگ مجھے چھوڑ کر اتنی جلدی کہاں غائب ہو گئے تھے۔ میری شکایت سن کر انہوں نے الٹا مجھے ڈانٹا اور پوچھا کہ ہم تو کتنی دیر تک تمہارا انتظار کرتے رہے، تم خود ہی غائب ہو گئے تھے۔ میں نے سرور سے کہا، سرور میں کہاں غائب ہوا تھا؟ تم تو میرے ساتھ تھے، تم ہی تو مجھے تہہ خانے میں لے گئے تھے۔ سرور نے میری شکل دیکھی اور ہنس کر بولا، واہ بھائی، میں کب تمہیں تہہ خانے میں لے گیا تھا؟ کیا بے پر کی اڑا رہے ہو؟ سرور، کیا تم وہ نہیں تھے؟ تم وہ نہیں تھے تو پھر وہ کون تھا جو مجھے تہہ خانے میں لے گیا تھا؟ کون بھائی، کس کی بات کر رہے ہو؟ سرور نے پوچھا۔ جواب میں نے اپنے دوستوں کو ساری ردات سنا دی۔ میری بات سن کر سب پریشان ہو گئے اور ہم سب نے طے کر لیا کہ آئندہ اس مسجد کے احاطے میں نہیں جائیں گے۔ اس تہہ خانے میں دراصل جن رہتے تھے۔ ہم لوگ روزانہ مسجد کے قریب سے گزرتے تھے اور کبھی کبھی مسجد کے اندر بھی چلے جاتے تھے۔ میں جب اندر جاتا تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی کہ تہہ خانے کو اندر سے دیکھوں۔ اس دن بھی جب ہم گرگٹ کے تعاقب میں مسجد کے اندر چلے گئے تھے تو میرے دل میں یہ خواہش موجود تھی۔ بس اسی وقت کسی جن کے بچے نے سرور کی شکل اختیار کر لی اور وہ شرارتی بچہ مجھے اندر لے گیا۔ ماموں فرقان نے اپنا قصہ ختم کیا تو چند لمحوں کے لیے خاموشی چھائی رہی۔ بس گاڑی چلنے کی آواز آ رہی تھی یا لوگوں کے دل دھڑک رہے تھے۔ کہتے ہیں جب بھی کسی محفل میں جنات کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں آس پاس ہی کوئی جن ضرور موجود ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بات صحیح نہ ہو،
محض لوگوں کا خیال ہو، لیکن اس وقت یہ بات بالکل صحیح تھی۔ اس بوگی میں جنات کا ذکر ہو رہا تھا تو برابر کی بوگی میں ایک جن موجود تھا۔ وہ لمبا چوڑا آدمی کمبل اوڑھے بڑی خاموشی سے گاڑی کے فرش پر بیٹھا تھا۔ اس بوگی میں ٹکٹ کلیکٹر لوگوں کے ٹکٹس چیک کر رہا تھا۔ ٹکٹ چیک کرتے کرتے وہ اس لمبے چوڑے آدمی کے نزدیک آیا اور بولا، اپنا ٹکٹ دکھاؤ۔ اس لمبے چوڑے آدمی نے جیسے سنا ہی نہیں، خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا رہا۔ تب کلیکٹر نے اس کے کمبل کا کونا پکڑ کر ہلایا اور کہا، بھائی ٹکٹ تو دکھاؤ۔ اب اس لمبے چوڑے آدمی نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور خالی خالی نظروں سے ٹکٹ کلیکٹر کو دیکھا، زبان پھر بھی نہ ہلائی۔ میری شکل کیا دیکھتے ہو؟ جلدی سے ٹکٹ دکھاؤ۔ ٹکٹ کلیکٹر نے ذرا سخت لہجہ اختیار کیا۔ ٹکٹ؟ اس لمبے چوڑے آدمی نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ ہاں بھائی ٹکٹ۔ کیا تم نے کبھی ٹکٹ نہیں دیکھا؟ نہ جی، مجھے تو معلوم نہیں کہ ٹکٹ کیا ہوتا ہے۔ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا۔ ذرا دکھائیں تو کیسا ہوتا ہے ٹکٹ؟ اس کے لہجے میں بڑی معصومیت تھی۔ ٹکٹ کلیکٹر کو یہ سن کر غصہ بھی آیا، ہنسی بھی آئی کہ کس دیہاتی سے پالا پڑ گیا۔ اس نے برابر بیٹھے ایک مسافر سے کہا کہ جس کا ٹکٹ وہ ابھی چیک کر چکا تھا، ذرا اپنا ٹکٹ انہیں دکھانا۔ اب وہ تفریح کے موڈ میں آ گیا تھا۔ اچھا جی۔ اس مسافر نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا لیکن ٹکٹ نہیں تھا۔ پھر اس مسافر نے اپنی ساری جیبیں ٹٹول لیں لیکن ٹکٹ نہ ملا۔ پتہ نہیں جی کدھر گیا؟ ابھی تو میں نے جیب میں ہی رکھا تھا، مسافر بولا۔ اس مسافر سے مایوس ہو کر ٹکٹ کلیکٹر نے ایک اور مسافر سے کہا، آپ اپنا ٹکٹ دکھائیں۔ اس مسافر نے بھی اپنی جیبیں ٹٹولی لیکن ٹکٹ اسے بھی نہ ملا۔ اس طرح ایک ایک کر کے ٹکٹ کلیکٹر نے سب مسافروں سے پوچھ ڈالا لیکن کسی کی بھی جیب سے ٹکٹ نہ نکلا۔ وہ جس سے بھی ٹکٹ کے لیے کہتا وہ مسافر بس اپنی جیبیں ٹٹول کر رہ جاتا۔ پھر ٹکٹ کلیکٹر کو خیال آیا کہ اس کی جیب میں بھی کچھ ٹکٹ پڑے ہوئے تھے۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، پھر ایک ایک کر کے سب جیبیں دیکھ ڈالی لیکن ٹکٹ نہ ملنے تھے نہ ملے۔ ٹکٹ کلیکٹر کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگیں۔ ایسی صورتحال کبھی پیدا نہ ہوئی تھی کہ پوری بوگی میں ایک مسافر کے پاس بھی ٹکٹ نہ تھا، جبکہ کچھ دیر پہلے سب نے اپنے اپنے ٹکٹس دکھائے تھے۔ کیا ہوا جی، آپ نے مجھے ٹکٹ دکھایا نہیں؟ اس لمبے چوڑے آدمی نے اپنے چہرے سے کمبل ہٹاتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ کسی چھپکلی کی طرح بالکل زرد تھا۔ ٹکٹ کلیکٹر نے فوراً اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لیں۔ اس کا چہرہ دیکھ کر جانے کیوں اسے خوف سا محسوس ہوا۔ ٹھہرو، میں دوسری بوگی میں سے ٹکٹ لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر ٹکٹ کلیکٹر دوسری بوگی میں چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ لمبا چوڑا آدمی بھی اٹھا اور مسافروں نے اسے دروازے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ 5 منٹ کے بعد وہ ٹکٹ کلیکٹر واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں کئی ٹکٹ تھے لیکن اس لمبے چوڑے آدمی کی جگہ خالی تھی۔ کدھر گیا یہ؟ ٹکٹ کلیکٹر نے اس کے قریب بیٹھے ہوئے مسافروں سے پوچھا۔ وہ جی دروازے کی طرف گیا تھا، اس نے بتایا۔ ٹکٹ کلیکٹر دروازے کی طرف آیا، وہاں کوئی نہ تھا۔ اس نے ٹوائلٹ کا دروازہ کھولا، وہاں بھی کوئی نہ تھا۔ گاڑی برق رفتاری سے چل رہی تھی، چلتی گاڑی سے اترنے کا تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ ٹکٹ کلیکٹر نے برابر کی بوگی پر بھی چھان ماری کی مگر وہ کہیں نظر نہ آیا۔ پھر ٹکٹ کلیکٹر واپس آیا۔ اب وہ اس بوگی میں آیا جس میں بارات سفر کر رہی تھی۔ یہ بوگی اس بوگی سے ملحق تھی جس میں وہ لمبا چوڑا آدمی بیٹھا تھا۔ ٹکٹ کلیکٹر نے سوچا ہو سکتا ہے وہ پیچھے والی بوگی میں نہ گیا ہو، آگے والی بوگی میں گیا ہو۔ جب وہ اس بارات والی بوگی میں آیا تو ماموں فرقان اپنا قصہ ختم کر چکے تھے اور سب دم بخود بیٹھے تھے۔ ٹکٹ کلیکٹر نے اس لمبے چوڑے آدمی کے بارے میں ان لوگوں سے استفسار کیا۔ نہیں جناب، ادھر کوئی ایسا آدمی نہیں آیا، ماموں فرقان نے ٹکٹ کلیکٹر کو بتایا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اتنی سی دیر میں کہاں غائب ہو گیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ کوئی خاص مسئلہ ہو گیا؟ بڑا خاص مسئلہ ہے جناب، میں تو پریشان ہو گیا ہوں۔ ٹکٹ کلیکٹر نے پڑھے لکھے آدمی دیکھ کر سوچا کہ ان لوگوں کو وہ تفصیل سے اس آدمی کے بارے میں بتائے۔ ان لوگوں نے ٹکٹ کلیکٹر کو اپنے درمیان جگہ دے دی۔ تب ٹکٹ کلیکٹر نے جو اس پر گزری تھی کہہ سنائی۔ اس کا قصہ سن کر سب کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ آپ نے اس کے ساتھ کوئی بدسلوکی تو نہیں کی؟ کچھ دیر کے بعد ماموں فرقان نے پوچھا۔ نہیں، میں نے اسے صرف ٹکٹ ہی مانگا تھا۔ جب اس نے کہا کہ کیسا ہوتا ہے ٹکٹ ذرا دکھاؤ تو میں نے اس کے برابر والے مسافر سے ٹکٹ مانگا، پھر میں پوری بوگی کے مسافروں سے ٹکٹ مانگتا چلا گیا لیکن کسی کے پاس ٹکٹ نہ ملا، حتیٰ کہ جو ٹکٹ میری جیب میں پڑے ہوئے تھے وہ بھی غائب ہو گئے۔ پھر ایک دوسری بوگی میں ٹکٹ لینے چلا گیا اور جب وہاں سے ٹکٹ لے کر آیا تو وہ آدمی غائب تھا۔ فرقان ماموں نے کہا،
یہ اچھا ہوا کہ آپ نے اس کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی، ورنہ مشکل میں پڑ جاتے۔ کیوں؟ ماموں کیا ہو جاتا؟ اس مرتبہ اکبر بولا۔ جانے کیا ہو جاتا، ماموں فرقان بولے۔ میں آپ کا مطلب سمجھا نہیں جناب، ٹکٹ کلیکٹر نے پریشان ہو کر پوچھا۔ آپ کو کچھ اندازہ ہوا کہ وہ کون تھا؟ ماموں فرقان نے سوال کیا۔ نہیں جی، ٹکٹ کلیکٹر نے کہا۔ وہ جن تھا، ماموں فرقان نے بڑے اطمینان سے کہا۔ اس انکشاف پر سارے باراتیوں کی سٹی گم ہو گئی۔ ٹکٹ کلیکٹر کے جسم میں اچانک سردی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ کپ کپانے لگا، اس کے منہ سے بمشکل نکلا، جن؟ پھر یہ خبر بڑی تیزی سے گاڑی میں پھیل گئی کہ گاڑی میں جن آ گیا ہے۔ گاڑی میں جن، اس خبر کو جو بھی سنتا کپ کپا کر رہ جاتا۔ یہ خبر ایک مسافر سے دوسرے مسافر، پھر ایک بوگی سے دوسری بوگی میں، یہاں تک کہ گارڈ تک پہنچ گئی۔ گاڑی اپنی برق رفتاری سے اڑی جا رہی تھی۔ سردی نے اور شدت اختیار کر لی تھی۔ اس زرد رو آدمی کو پوری گاڑی میں تلاش کر لیا گیا تھا، لیکن وہ کہیں نہ ملا۔ جتنے مسافر بھی کمبل اوڑے بیٹھے یا لیٹے تھے، ان سب کے چہرے اچھی طرح دیکھ لیے گئے تھے، لیکن اس چھپکلی جیسی رنگت والے پراسرار آدمی کا کوئی پتہ نہ چلا۔ ریلوے پولیس کا عملہ جو اس گاڑی کے ساتھ چل رہا تھا، اس نے ٹکٹ کلیکٹر کے ساتھ اچھی طرح ایک ایک ڈبہ، ایک ایک مسافر چیک کر لیا تھا، لیکن وہ پراسرار بندہ ہاتھ نہ آیا تھا۔ بارات والی بوگی میں خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ خواتین گانا گانا بھول گئی تھی اور کمبلوں اور لحافوں میں گھسی ایک دوسرے سے چمٹی ہوئی تھیں۔ بوگی کے دروازے تو بند تھے ہی، اب وہ دروازے بھی بند کر لیے گئے تھے جو ایک بوگی کو دوسری سے ملاتے تھے۔ آدھ گھنٹے بعد ایک بڑا اسٹیشن آنے والا تھا۔ لڑکوں نے بھی تاش کھیلنے بند کر دیے تھے اور اب بستروں میں گھسے بیٹھے تھے۔ رات کے 3 بجے تھے۔ گاڑی کسی سنسناتی گولی کی طرح اڑی جا رہی تھی۔ راشدہ ٹوائلٹ جانے کے لیے بے چین ہو رہی تھی۔ راشدہ دلہا اکبر کی چھوٹی بہن تھی۔ وہ 20-22 سال کی ایک پرکشش لڑکی تھی۔ اس نے اپنی امی سے کہا، امی میرے ساتھ ٹوائلٹ چلیں، میں اکیلی نہیں جا سکتی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ارے ڈر کس بات کا؟ راشدہ کی امی نے اٹھتے ہوئے کہا، یہ ماموں فرقان کو تو ہر جگہ جن نظر آتے ہیں۔ لوگ چاند پر پہنچ چکے ہیں اور ہم لوگ ابھی تک جن بھوتوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ آؤ میرے ساتھ۔ راشدہ کی امی ٹوائلٹ تک اس کے ساتھ گئیں، پھر انہوں نے ٹوائلٹ کا دروازہ کھولا اور بولی، جاؤ امی آپ یہیں کھڑی رہیں، میں ابھی آتی ہوں۔ یہ کہہ کر راشدہ ٹوائلٹ میں داخل ہو گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ دروازہ بند کیے ایک لمحہ بھی نہ ہوا تھا کہ راشدہ بری طرح چیختی ہوئی ٹوائلٹ سے باہر نکل آئی۔ راشدہ کی چیخ سن کر امی بھی بدحواس ہو گئیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر راشدہ کو تھام لیا اور پریشان ہو کر بولی، اری کیا ہوا؟ امی، راشدہ ٹوائلٹ سے کچھ اس طرح چیختی ہوئی نکلی جیسے اس نے کوئی بہت خوفناک چیز دیکھ لی ہو۔ اس کی گھگی بندی ہوئی تھی، بولنا محال تھا، آواز حلق میں پھنس رہی تھی۔ وہ بمشکل بولی، امی وہ، اری کیا اندر کوئی چھپکلی ہے؟ راشدہ کی امی نے ذرا اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، اچھا میرا گلا تو چھوڑ، تو مجھ سے اس طرح چمٹ گئی ہے جیسے اندر سچ مچ جن دیکھ لیا ہو۔ راشدہ چھپکلی سے بہت ڈرتی تھی۔ باورچی خانے میں کام کرتے ہوئے اگر اسے کہیں چھپکلی نظر آ جاتی تو وہ کچھ اس طرح چیخ مار کر وہاں سے نکلتی کہ گھر والے دہل کر رہ جاتے۔ اس کی امی کو راشدہ کی ان چیخوں پر بڑا غصہ آتا تھا۔ وہ جھنجھلا کر کہتی، راشدہ آخر تو کب بڑی ہوگی؟ ڈھونگ کی ڈھونگ ہو گئی ہے، لیکن تو نے چھپکلیوں سے ڈرنا نہیں چھوڑا۔ آخر تو اس بے ضرر جانور سے کیوں اتنا ڈرتی ہے؟ اری جھاڑو اٹھا اور اسے مار دے۔ اگر مارنے کی تجھ میں ہمت نہیں ہے تو کسی بہن بھائی کو آ کر بتا دے، وہ مار دے گا۔ تجھے آخر اس قدر چیخنے چلانے اور اچھلنے کودنے کی ضرورت کیا ہے؟ امی اسے نصیحتیں کرتی رہتی، اسے ڈانٹ پلاتی رہتی، لیکن نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات۔ اسے جہاں کہیں بھی چھپکلی نظر آتی، وہ ایک زوردار چیخ مارتی اور 10 گز دور جا کھڑی ہوتی۔ اس وقت بھی جب راشدہ چیختی ہوئی ٹوائلٹ سے نکلی تھی تو اس کی امی نے یہی سمجھا تھا کہ اس نے اندر کوئی چھپکلی دیکھ لی ہے۔ راشدہ کی امی نے راشدہ کو ایک جھٹکے سے خود سے الگ کیا اور ٹوائلٹ کی طرف بڑھی۔ امی اندر نہ جائیں، وہاں ایک خوفناک کالا بلہ ہے۔ راشدہ نے امی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اری کیا بکواس کر رہی ہے؟ جب میں نے دروازہ کھولا تھا تو وہاں کچھ نہ تھا۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے بولی، وہ دروازے کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ آپ نے پورا دروازہ کب کھولا تھا؟ اب تو بلیوں سے بھی ڈرنے لگی ہے۔ راشدہ کی امی کو غصہ آ گیا۔ تو نے ٹوائلٹ جانا ہے تو جا، ورنہ میں واپس جا رہی ہوں۔ امی وہ بہت خوفناک ہے، وہ مجھے دیکھ کر اس طرح غرایا کہ آپ کو کیا بتاؤں۔ راشدہ کا وہ منظر یاد کر کے دل دھک دھک کرنے لگا۔
अरे तू मेरा हाथ छोड़, मैं देखती हूँ। ये कहकर अम्मी ने राशिदा से अपना हाथ छुड़ाया और टॉयलेट के दरवाजे को एक मर्तबा फिर खोला। अभी उन्होंने दरवाज़ा थोड़ा सा ही खोला था कि अंदर किसी के गुर्राने की आवाज़ आई। इस आवाज़ में कोई ऐसी बात ज़रूर थी कि राशिदा की अम्मी, जो ख़ानदान भर में बड़ी निडर मशहूर थीं, उस आवाज़ को सुनकर एक लम्हे को लरस कर रह गईं। वो काफ़ी हिम्मत वाली और निडर खातून थीं। उन्होंने फ़ौरन ही खुद को संभाल लिया और दरवाजे को ज़ोर से धक्का देकर खोल दिया। दरवाज़ा धाड़ से दीवार से जा लगा। काला बिल्ला गुर्राता हुआ बाहर आया और उसने दरवाजे पर रुक कर राशिदा की अम्मी को देखा। उसकी आंखें सुर्ख अंगारा थीं और पूरा जिस्म कोयले की तरह स्याह था। वो बड़ा जसीम बिल्ला था। उसकी जिसामत किसी छोटे कुत्ते से कम नहीं थी। राशिदा की अम्मी ने फौरन उस पर से नजरें हटा लीं और उसके सामने से हट गईं ताकि वो टॉयलेट से बाहर निकल जाए। राशिदा का उस बिल्ले को देखकर दम निकला जा रहा था। वो अम्मी के पीछे दुबकी हुई थी और थर थर कांप रही थी। काला बिल्ला उन्हें देखकर एक बार फिर गुर्राया और तेजी से बाहर निकल आया। बाहर निकलते हुए राशिदा की टांगों से टकराया। राशिदा चीख मारकर अम्मी की गर्दन में झूल गई। राशिदा को ऐसे महसूस हुआ जैसे उसकी टांगों से कोई लोहे की चीज टकराती हुई निकल गई हो। अम्मी ने उस काले बिल्ले को बोगी के अंदर जाते देखा। फिर उन्होंने मुड़कर राशिदा से कहा, जाओ, अब टॉयलेट हो आओ। अम्मी, मुझे बड़ा डर लग रहा है, आप यहीं खड़ी रहें। हाँ, मैं यहीं खड़ी हूं, तुम जल्दी से फारिग होकर आओ। राशिदा लरजती हुई अंदर गई। उसने दरवाजा अंदर से बंद किया मगर चिटखनी ना लगाई। उसे खुला छोड़ दिया ताकि यहां से बाहर निकलने में कोई दिक्कत पेश ना आए। 3-4 मिनट के बाद वो बाहर निकली। अम्मी को दरवाजे पर देखकर उसे इत्मीनान हुआ। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, अम्मी चलें। राशिदा और उसकी अम्मी एक साथ ही कंबल में बैठी हुई थी। कंबल सुखड़ा हुआ सीट पर पड़ा था। राशिदा ने बैठने के लिए जैसे ही कंबल उठाया तो उसकी फलक शिगाफ चीखें बोगी में बुलंद होने लगीं। वो कुछ इस तरह हड़बड़ाकर पीछे हटी कि अगर अम्मी बर्थ की जंजीर ना थाम लेती तो जमीन पर जा गिरती। वो काला बिल्ला कंबल के अंदर बड़े इत्मीनान से बैठा हुआ था। कंबल के उठाते ही उसने जमीन पर छलांग लगाई और बर्थ के नीचे चला गया। राशिदा की चीखें सुनकर बराबर के पार्टीशन से अकबर ने ऊपर की बर्थ से छलांग लगाई और खवातीन वाले हिस्से में आ गया। क्या हुआ? उसने अम्मी से पूछा। जाने कहां से कमबख्त एक बिल्ला आ गया है। अभी टॉयलेट में था, वहां से भगाया तो हमारे कंबल में घुसकर बैठ गया, अम्मी ने बताया। अब कंबल से निकलकर बर्थ के नीचे जा घुसा है। जिन की खबर ने पहले ही खवातीन में दहशत फैलाई हुई थी। सारी खवातीन अपने अपने कोनों में बैठी या लेटी थीं। राशिदा की दिलदोज चीखों और काले बिल्ले की आमद ने उन्हें और खौफजदा कर दिया। सारी खवातीन अपने आप को लिहाफों और कंबलों में अच्छी तरह छुपा चुकी थीं। बिल्ले की खबर पाकर खानदान के कई लड़के उठकर इधर आ गए थे। अकबर ने बर्थ के नीचे झांक कर देखा। बर्थ के नीचे हल्का अंधेरा था। उस हल्के अंधेरे में से एक कोने में बिल्ले की लाल लाल आंखें दहकती हुई नजर आईं। फिर उसने गुर्राने की आवाज सुनी। अकबर ने करीब ही पड़ा हुआ ऊंची एड़ी का सैंडल उठाया और झुककर उस काले बिल्ले को दे मारा। वो सैंडल उसके सर पर लगा। काला बिल्ला बर्थ के नीचे से गुर्राता हुआ भागा और अब सामने वाली सीट के नीचे घुस गया। किधर गया? अकबर ने अब दूसरा जूता हाथ में ले लिया था। उधर सीट के नीचे, एक लड़के ने बताया। अकबर ने इस मर्तबा झांक कर नीचे देखने के बजाय अंदाजे से जूता फेंक कर मारा और उसकी काली दुम सीट से बाहर निकली हुई थी। इस मर्तबा जूता काले बिल्ले के पेट पर पड़ा। वो फिर वहां से गुर्राता हुआ निकला और इस मर्तबा लड़के वालों हिस्से में एक बर्थ के नीचे चला गया। बोगी में बिल्ले की आमद से अच्छी खासी खलबली मच गई थी। वो बिल्ला जूता खाकर एक सीट से निकलकर दूसरी सीट के नीचे चला जाता। बोगी में मुसलसल किधर गया की आवाजें गूंज रही थी। शोर सुनकर फुरकान मामू उठकर अपने पार्टीशन से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि बाहर घुमसान का रन पड़ा है। हर लड़के के हाथ में एक जूता और नजरें जमीन पर थीं। क्या हुआ भाई? मामू फुरकान ने पूछा। एक बिल्ले ने परेशान कर रखा है मामू, अकबर ने कहा। इधर से मारते हैं तो उधर जा घुसता है, वहां से भगाते हैं तो इधर आ जाता है। मारो नहीं उसे, मामू फुरकान ने हिदायत की। ऐसे ही घेर कर बाहर निकाल दो। फिर उन्हें ख्याल आया कि डब्बे के तमाम दरवाजे तो बंद हैं, गाड़ी भी चल रही है, ऐसे में उसे बाहर निकालना मुमकिन नहीं था। फिर वो कुछ सोचकर बोले, ऐसा करो, टॉयलेट का दरवाजा खोल दो और उसे उसमें बंद करके बाहर से दरवाजा बंद कर दो। मामू फुरकान की यह तजवीज अच्छी थी। सारे लड़के उस काले बिल्ले को मारने पर तुले हुए थे। किसी ने उससे छुटकारा हासिल करने के बारे में गौर न किया था।
उससे छुटकारा मामू फुरकान की तजवीज़ पर अमल करके ही हासिल किया जा सकता था। तब अकबर ने अपने खानदान के लड़कों और दोस्तों को इस तरह खड़ा किया कि बिल्ला सीट के नीचे से निकले तो उसका रुख टॉयलेट की तरफ हो जाए। कुछ देर की मेहनत के बाद अकबर अपने साथियों की मदद से उस काले बिल्ले को टॉयलेट में घुसाने में कामयाब हो गया। बिल्ले के टॉयलेट में जाते ही अकबर ने उसका दरवाजा बंद कर दिया और बाहर से कुंडी लगा दी। उस बोगी में सारे अपने ही लोग थे, इसलिए ये खतरा नहीं था कि कोई टॉयलेट का दरवाजा खोल देगा। बोगी के तमाम लोगों को बता दिया गया कि उस टॉयलेट में बिल्ला बंद है, लिहाजा दूसरा टॉयलेट इस्तेमाल करें। लड़कों का ख्याल था कि अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकते ही उस बिल्ले को दरवाजा खोलकर बाहर निकाल देंगे। लेकिन हुआ ये कि कई स्टेशन आए और चले गए, लेकिन उस बिल्ले को टॉयलेट से बाहर निकालने के लिए कोई ना उठा। असल में बात यह थी कि रात अपनी बिखरी जुल्फों को समेट रही थी, सुबह होने को थी। रात भर बारातियों ने ऊधम मचाया था। अब सब नींद की लपेट में थे और लिहाफों और कंबलों में दुबके नींद के मजे ले रहे थे। सुबह के वक्त गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकी। राशिदा की अम्मी की आंख खुली तो उन्होंने राशिदा को उठाया। फिर एक एक करके सारे बाराती जाग गए। अकबर को फौरन बिल्ले का ख्याल आया। वो अपनी बर्थ से नीचे कूदा और टॉयलेट की तरफ चला। इसके साथ खानदान के एक दो लड़के भी हो गए। टॉयलेट का दरवाजा खोलने से पहले अकबर ने बोगी का दरवाजा खोला ताकि बिल्ला टॉयलेट से बाहर आए तो सीधा दरवाजे से प्लेटफॉर्म पर चला जाए। अकबर ने टॉयलेट का दरवाजा खोला। उसका ख्याल था कि दरवाजा खुलते ही वो काला बिल्ला फौरन बाहर आ जाएगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। तब अकबर ने टॉयलेट में झांक कर देखा, अंदर कोई नहीं था। टॉयलेट खाली पड़ा था। यार किधर गया? अकबर ने अपने चचाजाद भाई से मुखातिब होकर कहा। अभी उसका चचाजाद भाई जवाब में कुछ कहने ही वाला था कि अंदर से गुर्राने की आवाज आई। वो काला बिल्ला टैंकी के ऊपर बैठा हुआ था। उसने वहां से छलांग लगाई और सीधा अकबर के कंधे पर सवार हो गया। उस काले बिल्ले में इतना वजन था कि अकबर खड़ा न रह सका और फौरन फर्श पर बैठ गया। तब बिल्ले ने खुले दरवाजे से छलांग लगाई और प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। अकबर फौरन उठकर खड़ा हुआ और अपने कंधे सहलाने लगा। यार ये क्या चीज थी? उसने अपने चचाजाद भाई को मुखातिब किया। भाई वो चीज नहीं, बिल्ला था, बिल्ला। यार इतना वजनी बिल्ला, जब वो मेरे कंधे पर आया तो मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे 2 मन की बोरी मेरे कंधे पर लाद दी गई हो। इतना वजन था उसमें। चचाजाद भाई की आंखें हैरत से फैल गईं। बिल्ला था या कोई गधा था? अल्लाह जाने क्या चीज थी। इतना वजनी बिल्ला मैंने कहीं नहीं देखा। वो गया किधर? उसके चचाजाद भाई ने दरवाजे से बाहर झांका, लेकिन दूर तक उस बिल्ले नाम की कोई चीज ना दिखाई दी। चल यार, फुरकान मामू को चलकर बताते हैं, अकबर ने कहा। और फिर वो बोगी का दरवाजा बंद करके फुरकान मामू के पार्टीशन की तरफ चले। फुरकान मामू जो खिड़की से बाहर गुजरते प्लेटफॉर्म को देख रहे थे, अकबर की आवाज सुनकर उन्होंने अपना रुख इधर फेरा और बोले, हाँ भाई अकबर, बिल्ले को आजाद कर दिया? मामू मुझे तो डर लग रहा है। वो बिल्ला जाने क्या चीज था। अकबर के लहजे में खौफ था। क्यों, क्या हुआ? मामू फुरकान ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। मामू उस बिल्ले की जिसामत तो किसी कुत्ते से कम न थी, लेकिन उसका वजन भी किसी गधे के बराबर था। मामू मेरे कंधे अब तक दुख रहे हैं। ये कहकर अकबर ने सारी तफसील बता दी। अच्छा। फुरकान मामू ने ये सुनकर एक गहरा सांस लिया और फिर बोले, जरा इधर आओ। अकबर उनके करीब चला गया। फुरकान मामू ने उसके कंधे को सूंघ कर देखा, फिर उसकी कमीज हटाकर कंधा देखा। उसके कंधे पर गर्दन के नीचे एक हल्का सा खराश का निशान था, जैसे वहां उस बिल्ले का नाखून लगा हो। खाल छिल गई थी और खून की एक बारीक लकीर बन गई थी। अकबर, तुम्हें ऐसे ही वहम हो रहा है। एक बिल्ले में भला इतना वजन कैसे हो सकता है? असल में वो तुम्हारे ऊपर कूदा इस अंदाज में होगा कि तुम तवाजुन बरकरार न रख सके। फुरकान मामू ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन खुद उनके चेहरे पर फिक्र की लकीर गहरी होती जा रही थी। वो नहीं चाहते थे कि अकबर, जिसकी शादी होने जा रही थी, किसी डर खौफ में मुब्तला हो जाए। अब वो अच्छी तरह समझ गए थे कि वो काला बिल्ला क्या शय था। वो दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि वो बगैर कोई नुकसान पहुंचाए इस बोगी से चला गया था। जबकि उन लड़कों ने उसकी जूतों से खूब पिटाई भी की थी, उसे एक जगह चैन से ना बैठने दिया था। फुरकान मामू बड़े जहां दीदा आदमी थे। 60-62 साल के होंगे, लेकिन देखने में 50 से ज्यादा के ना लगते थे। कसरती बदन के मालिक थे, खूब चाको चौबंद थे। वो मुश्किल से ही बीमार होते थे। बीमार होते
تو کبھی ڈاکٹر حکیم کے پاس نہ جاتے، ٹونے ٹوٹکوں سے اپنا علاج خود ہی کر لیتے۔ فرقان ماموں جگت ماموں تھے، کیا چھوٹا کیا بڑا سب انہیں ماموں کہتے تھے۔ چھوٹے بچے تو خیر انہیں کہتے ہی ماموں تھے، لیکن مزے کی بات یہ تھی کہ ان بچوں کے دادا بھی انہیں ماموں کہہ کر پکارتے تھے۔ فرقان ماموں مست ملنگ آدمی تھے، اپنوں سے بڑوں کے ماموں کہنے پر کبھی ناراض نہ ہوتے۔ وہ روزے نماز کے پابند بھی تھے، کچھ عملیات سے بھی واقف تھے، جھاڑ پھونک بھی کر لیا کرتے تھے، لیکن یہ عملیات، یہ جھاڑ پھونک صرف خاندان تک محدود تھا۔ کراچی کی ایک پر رونق مارکیٹ میں ان کی کپڑے کی دکان تھی، علی گڑھ میں ان کا تالوں کا کارخانہ تھا۔ پاکستان آنے کے بعد انہوں نے یہاں بھی تالے بنانے کی کوشش کی، لیکن کاریگروں کی عدم دستیابی کی بنا پر انہوں نے اپنا کارخانہ بند کر دیا اور اب کپڑے کی دکان کھول لی۔ کل کی وہی دکان جو شروع میں ایک چھوٹی سی دکان پر مشتمل تھی، اب 4 دکانوں تک وسعت اختیار کر گئی تھی۔ نیک نیت آدمی تھے، اس لیے پرسکون اور خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ ہر شخص کے دکھ سکھ میں کام آنا ان کی زندگی کا نصب العین تھا۔ خاندان کی کوئی تقریب ان کے بغیر پھیکی رہتی تھی۔ وہ باغ و بہار طبیعت کے مالک تھے، بچوں میں بچے بن جاتے، بڑوں میں بڑے ہو جاتے۔ قصے کہانیاں انہیں بہت یاد تھیں، جنہوں سے انہیں بچپن سے دلچسپی تھی۔ علی گڑھ میں جس گھر میں ان کا بچپن اور جوانی گزری تھی، اس گھر میں بھی اثر تھا۔ گرمیوں کے دن میں جب وہ کھلی چھت پر سونے کے لیے لیٹتے تو کبھی کبھی انہیں ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی سایہ سا ان کے اوپر سے گزر گیا ہے۔ چاندنی راتوں میں خاص طور پر ایسا ہوتا۔ ایک دن رات کو 2 بجے کے قریب انہوں نے پھڑ پڑاہٹ کی آواز سنی۔ انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی کبوتر چھت سے اڑ کر گیا ہو۔ ان کا گھر 3 منزلوں پر مشتمل تھا۔ گھر والوں کی رہائش زیادہ تر دوسری منزل پر تھی، نیچے والا گھر تقریباً خالی پڑا رہتا تھا۔ کوئی مہمان وغیرہ آ جاتا تو آباد ہوتا، یا کوئی ملنے جلنے والا آ جاتا تو کچھ دیر کے لیے بیٹھک آباد ہو جاتی۔ ہاں، گرمیوں کے دنوں میں گھر والے دوپہر کو نیچے والے گھر میں آ جاتے، کیونکہ نیچے کا گھر علی گڑھ کی جھلسا دینے والی گرمی اور آگ لگا دینے والی لو میں گوشائے عافیت سمجھا جاتا۔ اس سفید داڑھی والے آدمی کو فرقان ماموں نے کئی مرتبہ دیکھا تھا۔ دوپہر کو سوتے سوتے اچانک ان کی آنکھ کھل جاتی تو وہ شخص ان کی پائنتی پر بیٹھا نظر آتا۔ وہ کوئی لمبا چوڑا آدمی تھا، اندھیرے کمرے میں وہ صاف نظر آتا۔ اس کا سیدھا ہاتھ کندھے تک اٹھا ہوتا اور انگلیاں اس طرح مڑی ہوئی ہوتی جیسے کوئی پنجہ لڑانے کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ وہ ہمیشہ ایک ہی حالت میں نظر آتا تھا، خاموش بیٹھا ہوا، ہاتھ اوپر اٹھائے۔ اسے دیکھ کر ماموں فرقان کے جسم میں خوف کی لہر دوڑ جاتی تھی۔ ان میں بھاگنے یا چیخنے کی ہمت بھی نہ رہتی، جسم پسینے میں شرابور ہو جاتا۔ جب وہ پوری طرح جاگ جاتے، وہ آدمی ہمیشہ نیم غنودگی کی حالت میں نظر آتا تھا، تو وہ اٹھ کر فوراً کھڑکی کھولتے، روشنی ہوتے ہی وہاں کچھ نہ رہتا۔ اس پر اسرار آدمی نے انہیں کبھی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ اس پر اسرار آدمی کے علاوہ اس نیچے والے گھر میں انہیں چھوٹے چھوٹے آدمی بھی نظر آتے تھے۔ وہ رات کو اپنے والد کے کسی مہمان یا اپنے دوست کو بیٹھک میں بٹھانے کے لیے نیچے والے گھر میں جاتے تو کبھی کبھی اندھیرے میں وہ بونے بھی دکھائی دیتے جو انہیں دیکھ کر ادھر ادھر چھپ جاتے۔ ان بونے آدمیوں کو انہوں نے کئی مرتبہ جاگتی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ان بونوں نے بھی کبھی انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ اب فرقان ماموں نے وتیرہ یہ بنا لیا تھا کہ انہیں اگر نیچے جا کر بیٹھک کھولنا ہوتی تو نیچے والے گھر کا تالا کھول کر وہ چند لمحے توقف کرتے، پھر دروازہ کھول کر اندر جاتے تاکہ وہ بونے تالا کھولنے کی آواز سن کر ادھر ادھر چھپ جائیں۔ یہ گھر بہت پرانا تھا۔ یہ گھر فرقان ماموں کے دادا نے بنایا تھا۔ کہتے تھے اس زمانے میں دور تک کوئی آبادی نہیں تھی، بس چاروں طرف کھیت ہی کھیت تھے۔ قریب ہی ایک قبرستان بھی تھا۔ پھر آہستہ آہستہ رسل گنج کے اس علاقے پر آبادی ابھرنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ آبادی سارے کھیتوں کو نگل گئی، بس قبرستان باقی رہ گیا۔ فرقان ماموں کو اپنے والد کے بجائے اپنے دادا سے زیادہ لگاؤ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے والد سرکاری ملازم تھے اور زیادہ تر دوروں پر رہتے تھے، جبکہ دادا ریٹائر زندگی گزار رہے تھے۔ وہ ہمہ وقت گھر پر ہوتے اور دادا کو بھی فرقان ماموں سے بہت محبت تھی۔ وہ انہیں ہر وقت اپنے ساتھ لگائے رکھتے تھے۔ گھر سے باہر جاتے تو فرقان ماموں ان کے ساتھ انگلی پکڑے چلے جا رہے ہیں، دادا انہیں اپنے سینے پر بٹھائے ہوئے ہیں۔ ماموں فرقان نے قرآن شریف اپنے دادا سے ہی پڑھا تھا۔ ان کے دادا ریلوے میں گارڈ تھے۔ انہیں پیروں فقیروں سے بڑی دلچسپی تھی۔ جب تک وہ زندہ رہے گھر میں عجیب عجیب قسم کے لوگ آتے رہے۔ کبھی گھر کے آنگن میں قوالیاں ہو رہی ہیں
کبھی وظیفے اور وظائف پڑھے جا رہے ہیں۔ فرقان ماموں کا بچپن اسی فضا میں گزرا۔ انہیں بھی وظیفے وظائف اور عملیات سے دلچسپی ہو گئی۔ فرقان ماموں کے دادا جنات کے بہت سے قصے سناتے تھے، انہی میں ایک قصہ دادی کا بھی تھا۔ یہ قصہ ان کی شادی سے پہلے کا تھا۔ شادی کے بعد بھی دادی پر کچھ عرصہ اثر رہا، جسے دادا نے ایک مشہور عامل سے دور کروایا۔ ہوا یہ کہ گرمیوں کا زمانہ تھا، دادی چھت پر نہا رہی تھیں کہ یکا یک ان کی آنکھوں میں اندھیرا سا چھا گیا۔ پھر جب آنکھوں کا اندھیرا دور ہوا تو انہوں نے اپنے سر پر لاکھوں کبوتر اڑتے دیکھے۔ یہ کبوتر اتنی تعداد میں تھے کہ دوپہر ہونے کے باوجود سورج ان اڑتے کبوتروں کی اوٹ میں چھپ گیا تھا اور چاروں طرف اندھیرا چھا گیا تھا۔ اس منظر کی دہشت سے دادی اپنے ہوش گنوا بیٹھی۔ جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے خود کو اپنی چارپائی پر پایا۔ پھر انہیں خیال آیا کہ وہ تو چھت پر نہا رہی تھی۔ انہوں نے گھبرا کر اپنے جسم کو دیکھا، وہاں کپڑے موجود تھے اور سامنے ان کی والدہ بیٹھی تھیں۔ انہوں نے دادی کو بتایا کہ جب تم بہت دیر تک اوپر سے نہا کر نہیں اتری تو مجھے تشویش ہوئی۔ پہلے تو میں نے نیچے سے ہی تمہیں آوازیں دیں، لیکن تم نے کوئی جواب نہ دیا۔ تمہارا جواب نہ پا کر میں اور پریشان ہو گئی۔ جلدی سے بھاگی ہوئی اوپر آئی تو دیکھا تم بے ہوش پڑی ہو۔ میں نے نیچے سے فوراً رفیقہ اور سلطانہ کو آواز دی، ان کی مدد سے تمہاری حالت درست کی۔ پھر تمہیں کچھ ہوش آیا تو ہم تمہیں نیچے اتار لائے۔ نیچے آ کر تم پھر بے ہوش ہو گئیں۔ اب تمہیں دوبارہ ہوش آیا ہے۔ آخر تمہیں ہوا کیا تھا؟ میں نے تمہیں ہزار بار منع کیا ہے کہ اوپر چھت پر جا کر نہ نہایا کرو، اور وہ بھی بھری دوپہر میں، لیکن تم باز ہی نہیں آتی۔ دادی نے اپنی والدہ کو ساری تفصیل بتا دی کہ نہاتے نہاتے ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ چند دنوں دادی ٹھیک رہیں، گھر والوں نے بھی اس واقعے کو بھلا دیا، لیکن پھر ایک دن اچانک ان کی حالت بگڑ گئی۔ انہوں نے بیٹھے بیٹھے جھومنا شروع کر دیا۔ دادی کے بال بہت لمبے اور ریشم کی طرح نرم و ملائم تھے۔ ان کی چوٹی گھٹنوں سے نیچے لہراتی رہتی۔ انہوں نے بیٹھے بیٹھے جب جھومنا شروع کیا تو ان کی چوٹی بندھی ہوئی تھی اور وہ سر کی جنبش کے ساتھ ایک دائرے میں گھوم رہی تھی۔ پھر وہ چوٹی خود بخود کھلنا شروع ہوئی۔ چند منٹوں میں ان کے بال بالکل کھل گئے اور ان کا چہرہ بالوں سے ڈھک گیا، لیکن جھومنا ابھی تک جاری تھا۔ بچے خوفزدہ ہو کر کمرے سے باہر بھاگ گئے تھے۔ دادی کی چھوٹی بہن رفیقہ بھی اس منظر کی تاب نہ لا سکی تھی۔ البتہ رفیقہ سے بڑی بہن سلطانہ کمرے میں ٹھہری رہی۔ دادی کی والدہ بھی موجود تھی۔ اس وقت گھر پر کوئی مرد نہیں تھا، اور اگر ہوتا بھی تو وہ کیا کر لیتا۔ جب دادی کو جھومتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تو ان کی والدہ آگے بڑھیں اور انہوں نے دادی کے قریب بیٹھ کر انہیں اپنے بازوؤں میں لینا چاہا تو دادی نے انہیں ایک جھٹکا دے کر الگ کر دیا اور بہت غصے سے بولی، کیا کرتی ہے؟ الگ ہٹ، دیکھتی نہیں ہے کہ ہم آئے ہوئے ہیں؟ یہ دادی کی آواز نہیں تھی، یہ کوئی مردانہ آواز تھی۔ دادی کی آواز کے ساتھ شکل بھی بدل گئی تھی۔ آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی، منہ بری طرح پھٹا ہوا تھا۔ دادی کے منہ سے جو مردانہ آواز سنی تو ان کی بہن سلطانہ اٹھ کر بھاگی۔ اب کمرے میں دادی کی والدہ رہ گئی۔ تو بیٹھی یہاں کیا کر رہی ہے؟ تو بھی جا، اور اس وقت تک اندر نہ آنا جب تک ہم یہاں ہیں، دادی نے غصے سے کہا۔ دادی کی والدہ نے دادی کا نام لے کر پکارا، کلثوم! اپنا نام سن کر دادی نے گردن گھما کر اپنی والدہ کو دیکھا۔ ان کی شکل دیکھ کر والدہ کو پسینہ آ گیا۔ وہ دادی کی شکل نہیں تھی، وہ جانے کس خبیث کی شکل تھی۔ دادی کی والدہ کو خوفزدہ دیکھ کر دادی نے ایک خوفناک قہقہا لگایا، جا بڑھیا جا، ہمیں اکیلا چھوڑ دے۔ دادی کی والدہ کو اگرچہ خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ تب دادی نے اپنی والدہ کی چوٹی پکڑی اور کھڑی ہو گئی۔ پھر انہوں نے اپنی والدہ کو اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ دروازے میں جا کر گری۔ اس زمانے میں دادی جان دھان پان سی لڑکی سی تھی، جبکہ ان کی والدہ بھاری بھرکم خاتون تھی، لیکن دادی نے اپنی والدہ کو جس آسانی سے دروازے کی طرف دھکا دیا تھا، اس سے ان کی بے پناہ طاقت کا اندازہ ہوتا تھا۔ ان کی والدہ کمرے سے دور بہنوں کو بلانے کے لیے نکلی تو دادی نے جلدی سے آگے بڑھ کر اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ دادی کی والدہ اور ان کی بہنوں نے بتیرا دروازہ کھٹکھٹایا، مگر انہوں نے نہ کھولا۔ کمرے میں مکمل خاموشی طاری تھی، کوئی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ پھر دادی نے 2-3 گھنٹے کے بعد دروازہ کھولا اور مسکراتی ہوئی باہر آئیں۔ والدہ نے جب ان سے پوچھا، کلثوم تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ تو انہوں نے بڑی معصومیت سے کہا، اماں مجھے کیا ہونا تھا، میں تو کمرے میں سو رہی تھی۔ ارے تجھے کچھ یاد نہیں؟ دادی کی والدہ نے پریشان ہو کر پوچھا۔
کیا ہوا آخر کچھ بتائیں تو؟ اپنی والدہ کی بات سن کر دادی خود بھی پریشان ہو گئیں۔ تو نے مجھے دھکا دیا تھا، اتنی جان تجھ میں کہاں سے آ گئی تھی؟ ان کی والدہ نے پوچھا۔ اماں، میں نے آپ کو دھکا دیا تھا؟ دادی الجھن میں پڑ گئیں۔ میں تمہیں دھکا دوں گی دوزخ کماؤں گی؟ تیری شکل بھی بدل گئی تھی، تیری آواز بھی مردانہ ہو گئی تھی۔ دادی کی اماں بولی۔ نہیں اماں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دادی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ تیری بندھی ہوئی چوٹی خود بخود کھل گئی تھی۔ دادی کی والدہ نے مزید انکشاف کیا۔ یہ سن کر دادی نے اپنی چوٹی پیچھے سے آگے کی اور والدہ کو دکھا کر بولی، اماں، یہ تو بندھی ہوئی ہے، تو نے بعد میں باندھ لی ہوگی۔ اماں، یہ چوٹی میں نے صبح باندھی تھی، اس کے بعد میں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، دادی نے بتایا۔ غرض دادی کو کچھ بھی یاد نہیں تھا، ان پر کیا گزری تھی انہیں کچھ پتا نہیں تھا۔ بس پھر اسی طرح چلتا رہا۔ دادی کچھ دن ٹھیک رہتی، پھر بیٹھے بیٹھے جھومنے لگتی اور پھر غیر ارادی طور پر ان سے جو حرکات سرزد ہوتی وہ ہوش آنے کے بعد یاد نہ رہتی۔ ایک دن دادی چولہے کے پاس بیٹھی تھیں کہ بیٹھے بیٹھے جھومنے لگیں۔ دادی کی والدہ روٹی پکانے میں مصروف تھیں۔ انہوں نے دادی کو جو جھومتے دیکھا تو فوراً روٹیاں چھوڑ کر انہیں چولہے کے پاس سے اٹھانے لگیں۔ انہیں خطرہ تھا کہ کہیں ان کے بال چولہے کی آگ کی لپیٹ میں نہ آ جائیں۔ ابھی دادی کی والدہ نے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ دادی غرا کر بولی، اپنے گندے ہاتھ پرے رکھ، تجھے معلوم نہیں کہ ہم آ گئے ہیں؟ آپ اندر چلیں جی، والدہ نے بڑے احترام کے ساتھ کہا۔ کمرے میں بیٹھے، یہاں بچی جل نہ جائے، ہمارے ہوتے ہوئے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اے بڑھیا، یہ بتا، کیا تو بین سنے گی؟ دادی نے مسکراتے ہوئے والدہ کی طرف دیکھا۔ ہاں سنوں گی، کیوں نہیں سنوں گی، لیکن یہاں تو کوئی بین نہیں ہے، دادی کی اماں بولی۔ بین نہیں ہے؟ دادی نے والدہ کا مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ یہ جو ہے، یہ تو پھکنی ہے۔ اری تو کیا جانے یہ کیا ہے، لا ادھر دے مجھے۔ یہ کہہ کر دادی نے اپنی والدہ سے پھونکنی چھین لی۔ پھر دادی نے اس پھوکنی کو دونوں ہاتھوں میں لے کر منہ میں دبا لی اور جب پھونک ماری تو وہ بالکل سپیرے کی بین کی طرح بج اٹھی۔ دادی بہت دیر تک اس پھوکنی کو بین بنائے بجاتی رہیں۔ پورا گھر اکٹھا ہو گیا۔ بین کی آواز سن کر آس پڑوس کے لوگ بھی آ گئے، لیکن انہیں کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنی دھن میں مگن بین بجائے جا رہی تھی۔ پھر 1 گھنٹے تک مسلسل بین بجانے کے بعد وہ تھک کر زمین پر لیٹ گئیں اور بے ہوش ہو گئیں، اور جب 2 گھنٹے کے بعد وہ ہوش میں آئیں تو انہیں کچھ یاد نہیں تھا۔ دادی کی والدہ نے کہا بھی کہ اری کلثوم، تو نے بڑی اچھی بین بجائی تھی، ذرا اب تو بجا کر دکھا۔ تو یہ سن کر دادی ہنسنے لگیں۔ اماں، اب تم بھی مذاق کرنے لگی ہو؟ دادی کو کیا پتا تھا کہ اماں کے دل پر کیا بیت رہی ہے، وہ مذاق کر رہی تھی یا مسکرا کر اپنے آنسو پی رہی تھی۔ دادی کی ماں کو دادی کی شادی کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ دادا سے ان کا نکاح ہو چکا تھا، صرف رخصتی باقی تھی، اور رخصتی سے پہلے ہی ان پر سایہ ہو گیا تھا۔ یہ والدین کے لیے ایسا غم تھا جس کا کوئی مداوع نہیں تھا۔ دادی کبھی بالکل ٹھیک ہو جاتی، 15 15 دن تک ان پر کوئی دورہ نہ پڑتا، ایسا محسوس ہوتا جیسے کبھی ان پر کوئی اثر ہوا ہی نہ ہو۔ لیکن پھر اچانک ایک وقت ایسا آتا کہ دادی اپنے آپے میں نہ رہتی اور وہ کر گزرتی جس کی ایک ہوش مند انسان سے توقع نہیں کی جا سکتی۔ دادی کے والد مسلسل ان کا علاج کروا رہے تھے۔ جہاں بھی کسی پیر فقیر کا پتہ چلتا وہ اس کی خدمت میں پہنچ جاتے۔ اس روحانی علاج سے انہیں کافی افاقہ ہوا۔ پھر دادا انہیں رخصت کر لائے۔ شادی کے بعد ان پر کوئی بڑا دورہ تو نہ پڑا، وہ آہستہ آہستہ نارمل ہوتی گئیں۔ دادی کے والدین نے دادی کے بارے میں کچھ نہ چھپایا تھا، ایک ایک بات بتا دی تھی، ساری روداد سنا دی تھی۔ اس لیے دادا نے ان کا اور خیال رکھا، وہ اپنی طرف سے بھی ان کا علاج کرتے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دادی 6 ماہ کے اندر اندر بالکل صحت یاب ہو گئیں۔ پھر جب تک زندہ رہیں ان پر کسی قسم کا اثر نہ ہوا۔ دادا ہنس کر کہتے، بھائی، اب تمہاری دادی پر اثر کیسے باقی رہتا؟ وہ ایک بڑے جن کے زیر سایہ جو آ گئی تھیں۔ دادا جب بھی دادی کے اثر کی بات کسی کو سناتے تو دادی فوراً اٹھ کر چلی جاتی تھیں۔ دادی نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو اپنی کہانی نہیں سنائی تھی۔ اگر ان سے کوئی پوچھتا بھی تو وہ ہنس کر ٹال دیتی تھی، لیکن اصل میں وہ خوف زدہ ہو جاتی تھیں۔ دادا کی زندگی ہی میں دادی کا انتقال ہوا۔ دادا تنہا ہو گئے۔ ان کی ایک ہی اولاد تھی، یعنی فرقان ماموں کے والد، جو ایک سرکاری آفیسر تھے اور عموماً دوروں پر رہتے تھے۔ جب دادا کا انتقال ہوا تو فرقان ماموں کے عمر اس وقت 14 15 سال ہوگی۔ دادا کی موت فرقان ماموں کے لیے ذہنی کرب کا باعث بنی۔
انہیں محسوس ہوا جیسے ان کا دادا نہ مرا ہو، باپ مر گیا ہو۔ ٹرین اپنی پوری رفتار سے منزل کی طرف بڑھ رہی تھی، اسٹیشن پر اسٹیشن گزر رہے تھے، اب لاہور نزدیک آ رہا تھا۔ فرقان ماموں کی آنکھوں میں یادوں کے دیے بجھنے لگے تھے۔ کالے بلے کی آمد نے انہیں یہ واقعہ یاد دلا دیا تھا۔ وہ ایک گہری سوچ میں تھے، انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے آئندہ کچھ ہونے والا ہو۔ جب گاڑی لاہور کے اسٹیشن پر رکی تو وہاں بارات کے استقبال کے لیے لوگ موجود تھے۔ اسٹیشن کے باہر ایک لمبی بس کھڑی تھی، سب لوگ آرام سے بس میں سوار ہو گئے اور بس سمنا باد کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہ کالا بلہ اچانک ہی کہیں سے نکلا تھا اور بس کے چلتے ہی اس نے چھلانگ لگائی تھی اور سیڑھی کے ذریعے وہ بس کی چھت پر پہنچ گیا، اور کسی کو احساس تک نہ تھا کہ وہ کالا بلہ بس کی چھت پر آرام سے لیٹا ان کے ساتھ سفر کر رہا ہے۔ سمنا باد پہنچ کر جب بس ایک گھر کے سامنے رکی تو باراتیوں کے اترنے سے پہلے اس کالے بلے نے بس کی چھت سے دیوار پر چھلانگ لگائی اور دوڑتا ہوا گھر کے اندر چلا گیا۔ بارات کے لیے ایک پورا مکان خالی کروا لیا گیا تھا۔ اس مکان کے برابر ہی دلہن کا گھر تھا۔ بارات میں آنے والی خواتین کے لیے دلہن والے گھر میں ایک بڑا کمرہ مخصوص کر دیا گیا تھا۔ ویسے بھی یہ گھر اکبر کی امی کے لیے نیا نہیں تھا۔ اکبر کی جس لڑکی سے شادی ہو رہی تھی وہ ان کی بہن کی لڑکی تھی۔ ان لوگوں کا یہاں آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اکبر نے نیلم کو اور نیلم نے اکبر کو دیکھ رکھا تھا۔ اکبر نیلم کو نیلم پری کہتا تھا، اور نیلم تھی بھی ایسی ہی۔ وہ کسی پری کی طرح حسین تھی۔ اس کے سحر انگیز حسن سے متاثر ہو کر خاندان کے کئی لڑکے اس کو حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن نیلم اکبر کے کھاتے میں لکھی گئی تھی، اس لیے اکبر اب اسے لینے آ پہنچا تھا۔ عصر کے وقت نکاح سے پہلے جب اکبر کی امی سے بری دینے کو کہا گیا تو انہوں نے راشدہ کو آواز دی، راشدہ ذرا بری والا سوٹ کیس اٹھا لاؤ۔ جی اچھا جی۔ راشدہ نے دیوار سے لگا ہوا سوٹ کیس اپنی امی کے سامنے لا رکھا۔ امی نے اپنے پرس سے چابیاں نکالی اور سوٹ کیس کھولنے لگیں۔ ابھی انہوں نے سوٹ کیس کا ڈھکن اٹھایا ہی تھا کہ ایک دم انہیں چکر سا آ گیا۔ انہوں نے فوراً اپنی ناک پر رومال رکھ لیا۔ بری والے سوٹ کیس کا ڈھکن اٹھاتے ہی راشدہ کی امی کو جو چکر آیا تھا وہ صرف انہی کو نہیں آیا تھا، بلکہ اس وقت کمرے میں جتنی خواتین بھی موجود تھیں سب ہی کا یہ حشر ہوا تھا۔ سب نے جلدی جلدی اپنی ناکوں پر دوپٹے رکھ لیے تھے۔ راشدہ کا برا حال تھا، اسے نہ صرف چکر آیا تھا بلکہ ایک دم جی متلا اٹھا تھا۔ وہ او او کرتی باتھ روم کی طرف بھاگی تھی اور وہاں اس کی ساری آنتیں سمٹ کر حلق میں آ گئی تھیں۔ راشدہ کو بدبو کی برداشت نہیں تھی، ذرا سی بدبو اس کا دماغ الٹ دیتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہر وقت پرفیوم میں نہائی رہتی تھی۔ سوٹ کیس سے برآمد ہونے والی بدبو ایسی تھی کہ اس نے دماغ میں گھس کر نسوں تک کو جلا دیا تھا۔ سوٹ کیس میں موجود بری کے جوڑوں کی بری حالت تھی، وہ سب غلاظت میں لتھڑے ہوئے تھے۔ ان جوڑوں کو ہاتھ لگانا تو دور کی بات، کوئی ان کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ بدبو اتنی شدید تھی کہ اب کمرے میں موجود دوسری خواتین کو بھی ابکائیاں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ کمرے سے ساری خواتین بھاگ گئی تھیں لیکن راشدہ کی امی موجود تھیں۔ انہوں نے بدبو سے بچنے کے لیے اپنے منہ پر اچھی طرح دوپٹہ باندھ لیا تھا، لیکن بدبو تھی کہ پھر بھی گھسی چلی آ رہی تھی۔